بہت پرانے وقتوں کی بات ہے کہ کسی ملک پر ایک شہزادہ حکومت کرتا تھا۔ وہ تھا تو شہزادہ، مگر نہ اس میں شاہوں والا غرور تھا اور نہ ہی وہ جاہ و جلال۔ وہ عام انسانوں کی طرح زندگی بسر کرتا، بیشتر وقت اپنی رعایا کی خدمت اور خدا کی یاد میں بسر کرتا۔ اس کی نیک چلنی کا پورے ملک میں چرچا تھا۔ اسے یہ خصوصیات اپنے رحم دل باپ سے وراثت میں ملی تھیں۔ ایک دن شہزادہ معمول کے مطابق رعایا کے مسائل سننے کے بعد جنگل میں دنیا سے بے نیاز خدا کی یاد میں محو تھا کہ اس نے دیکھا کہ ایک غریب لکڑہارا اپنے گدھے کو ساتھ لیے ہوئے لکڑیاں کاٹ رہا ہے اور اس سے باتیں بھی کیے جا رہا ہے، حالانکہ اسے معلوم تھا کہ نہ تو گدھا اس کی بات سن رہا ہے نہ ہی وہ سمجھ رہا ہے، اور پھر وہ زارو قطار رونے لگا۔ شہزادہ یہ دیکھ کر بہت حیران ہوا کہ لکڑہارا روزانہ لکڑیاں کاٹتا، گدھے سے چند باتیں کرتا اور پھر پھوٹ پھوٹ کر رونے لگتا۔ چند روز یہی معمول رہا۔ جب رحم دل شہزادے سے اس کا رونا دیکھا نہ گیا تو بلا آخر اس نے اس لکڑہارے سے پوچھ ہی لیا، اے لکڑہارے، تیرے اس طرح بلک بلک کے رونے کی وجہ کیا ہے؟ لکڑہارا روتے ہوئے اپنی بدبختی کی کہانی شہزادے کو سنانے لگا۔ میرا ایک بیٹا تھا جسے خدا نے بے تحاشا دولت سے نوازا تھا، اور اس دولت کا غرور اس کے تن بدن پر اس قدر حاوی ہو چکا تھا کہ اسے اپنی دولت کے سوا کچھ دکھائی نہ دیتا تھا۔ اپنے غریب رشتہ داروں کو دھکے دیتا، انہیں ذلیل و رسوا کرتا۔ پھر اس کی بربادی کا دن آ گیا۔ میری دور کی ایک رشتہ دار دوسری ریاست سے میرے گھر سوالی بن کر آئی۔ وہ ایک غریب مگر بہت ہی عبادت گزار بندی تھی۔ اس کی بیٹی کی شادی قریب تھی، اسے کچھ رقم کی ضرورت تھی، مگر میرا بیٹا دولت کے نشے میں اندھا ہو چکا تھا۔ اس نے اس عورت کو دھکے دے کر گھر سے نکال دیا۔ یہی وہ وقت تھا جب ہماری بربادی شروع ہوئی۔ اسی رات ایک خوفناک طوفان آیا اور موسلادھار بارش شروع ہو گئی۔ میں اور میرا بیٹا اپنے نرم بستر پر میٹھی نیند سو رہے تھے، اور وہ عورت اس طوفانی رات میں پوری رات ہمارے دروازے سے لگی روتی رہی، مگر میرے بیٹے کو رحم نہ آیا۔ جب صبح میری آنکھ کھلی تو مجھ پر قیامت ٹوٹ پڑی۔ میرا بیٹا گدھے کی صورت اختیار کر چکا تھا، گھر کا سارا سامان آسمانی بجلی گرنے سے جل کر خاک ہو چکا تھا، ہمارا سب کچھ برباد ہو گیا تھا۔ اس سب میں میرا یہ قصور تھا کہ میں نے اپنے بیٹے کو غرور و تکبر کرنے سے نہ روکا، برائی کی طرف بڑھتا ہوا اس کا کوئی قدم نہ روکا، اور اب یہ عالم ہے کہ میں جنگل سے لکڑیاں کاٹتا ہوں اور اپنے ہی بیٹے پر لاد کر بیچنے لے جاتا ہوں، اور اسی سے ہم باپ بیٹے کا گزارا چلتا ہے۔ لکڑہارے کی کہانی سن کر شہزادے کی آنکھیں نم ہو گئیں۔ شہزادہ لکڑہارے سے مخاطب ہوا، اے ضعیف لکڑہارے، تو نے بہت ظلم کیا۔ بے شک برائی پر خاموش رہنا اور اسے نہ روکنا اس کا ساتھ دینے کے مترادف ہے۔ تو نے اپنے بیٹے کو برائی سے نہ روکا، مجھے تیری حالت پر بہت افسوس ہے۔ لکڑہارا بولا، میں اپنی اس غریب رشتہ دار کی تلاش میں مارا مارا پھرتا ہوں، اس کی تلاش مجھے رلاتی ہے۔ وہ مجھے مل جائے تو میں اس سے معافی مانگوں گا، شاید میرے گناہوں کا ازالہ ہو سکے، مگر افسوس وہ مجھے کہیں نہیں ملتی۔ یہ کہہ کر لکڑہارا رونے لگا۔ شہزادہ بولا، اپنے گناہوں کی معافی اللہ سے مانگ، وہ بڑا رحیم و کریم ہے۔ اگر اس نے تجھے معاف کر دیا تو وہ تجھے اس عورت تک پہنچانے کا کوئی نہ کوئی سبب ضرور بنا دے گا۔ یہ سنتے ہی بوڑھا لکڑہارا وہیں سجدے میں گر گیا اور بلک بلک کر اپنے گناہوں کی معافی مانگنے لگا۔ اچانک دور سے کسی گھوڑے کی ٹاپوں کی آواز سنائی دینے لگی۔ ایک خوبصورت شہزادی سفید رنگ کے حسین گھوڑے پر سوار تھی۔ قریب آ کر شہزادے سے مخاطب ہوئی، اے شہزادے، آخر یہ کیا ماجرا ہے؟ شہزادے نے لکڑہارے کی تمام روداد شہزادی کو سنا دی۔ شہزادی کی آنکھوں میں آنسو آ گئے۔ وہ گھوڑے سے اتری اور لکڑہارے سے کہنے لگی،
میں ہی وہ لڑکی ہوں جس کی ماں تیرے در پر سوالی بن کر آئی تھی، مگر اے بدبخت تیرے مغرور بیٹے نے اس نیک عورت کی زندگی ہی چھین لی۔ ساری رات تیز بارش میں طوفان کا مقابلہ کرتی رہی کہ شاید تجھے رحم آ جائے۔ تیز بارش کی ٹھنڈی بوندوں کو وہ بوڑھی جان برداشت نہ کر سکی اور دنیا سے چلی گئی۔ جب صبح ہوئی تو رحم دل بادشاہ معمول کے گشت پر تھا، اس کا وہاں سے گزر ہوا۔ وہ میری ماں کو جب گھر لایا تو ماں کی لاش دیکھ کر میرے پیروں تلے سے زمین ہی نکل گئی۔ اب میرا سہارا کوئی نہیں تھا۔ بادشاہ یہ دیکھ کر بہت پریشان ہوا۔ بلا آخر اس نے مجھے اپنے ساتھ لے جانے کا فیصلہ کر لیا۔ کچھ دن میں اس کے محل میں رہی اور اس نے مجھے ایک نیک لڑکی پا کر اپنے بیٹے سے میری شادی کرا دی۔ شاید یہ میری ماں کی دعاؤں کا نتیجہ تھا جس نے میری خاطر اپنی جان قربان کر دی، اور اس رب نے مجھ غریب کو فرش سے اٹھا کر عرش پر بٹھا دیا اور اس نیک شہزادے سے میری شادی کرا دی جو اس وقت تیرے سامنے کھڑا ہے۔ تجھے اور تیرے مغرور بیٹے کو تیرے کرموں نے عرش سے فرش پر گرا دیا۔ خدا کی قدرت دیکھ، لکڑہارا شرمندگی سے زمین میں گرتا جا رہا تھا اور رو رو کر شہزادی سے معافی مانگ رہا تھا۔ شہزادی بہت رحم دل تھی، اس نے لکڑہارے کو معاف کر دیا۔ خدا کی قدرت، لکڑہارے کا لڑکا اسی لمحے اپنے اصل روپ میں واپس آ گیا اور خدا کے حضور سجدے میں گر گیا اور شہزادی سے معافی مانگنے لگا۔ شہزادی نے اسے بھی معاف کر دیا اور دونوں باپ بیٹا اپنی جھونپڑی کی طرف روانہ ہو گئے۔